بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو 6 سال گزرے تھے کہ مسلمانوں کے ایک خاندان میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک بہت زیادہ کمزور اور دبلا پتلا تھا۔ اپنے جڑواں بھائی کے ساتھ پرورش پانے کی وجہ سے اس کے جسم کی نشو و نما پوری طرح نہ ہو سکی تھی، لیکن جب یہی بچہ بڑا ہوا تو میدان معلم و حلم، بردباری، حکمت اور دینی سمجھ بوجھ میں کوئی بھی اس کا شریک نہ ہو سکا۔ یہی وہ عامر بن شراحیل تمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو امام شعبی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور جو اس زمانے کے مسلمانوں کے سب سے بڑے امام سمجھے جاتے تھے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی، لیکن مدینہ منورہ ان کا دل پسندیدہ شہر تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ملنے اور ان سے علم حاصل کرنے کے اکثر وہاں جایا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم کا جہاد کی عرض یا رہنے کی خاطر گھر بنانے کے لیے کوفہ اکثر آنا جانا رہتا۔ اسی طرح انہیں تقریباً 500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ بہت سے صحابہ کرام سے حدیث روایات کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، جن میں سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عادی بن حاتم، حضرت ابو ہریرہ ام المؤمنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیہم، اور ان کے علاوہ وہ دوسرے بہت سارے صحابہ کرام شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ میں ایسی صفات رکھی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو یاد دلاتی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی نہایت سمجھدار ذہین، ہر معاملہ کو بہت اچھی طرح سمجھنے والے تھے۔ قوت حافظہ اور قوت ذاکرہ، یعنی کسی چیز کو یاد کرنا اور وقت پر یاد آ جانا، ان دونوں صفات میں تو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرما رکھی تھی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں نے کبھی کوئی بات کاغذ پر نہیں لکھی، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ کسی شخص نے میرے سامنے حدیث بیان کی ہو اور وہ مجھے یاد نہ رہی ہو، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص نے مجھے کوئی بات کہی ہو اور میں نے اسے دوبارہ دہرانے کے لیے کہا ہو۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کو علم اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ علم و معرفت حاصل کرنے میں انتہائی محنت کرتے اور اس کی وجہ سے تکالیف و مشقلات کو برداشت کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے۔ وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ ایک شخص کسی ایسی بات کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کے مستقبل میں مفید ثابت ہو سکتی ہے، شام کے کنارہ سے یمن کے کنارے تک دور دراز کا سفر اختیار کرے تو میرے نزدیک اس کا یہ سفر ضائع نہیں گیا۔ بغداد کے ایک خلیفہ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنا تھی۔ انہوں نے پورے شہر میں اعلان کروایا کہ جس گھر میں جوان لڑکی ہے اور قرآن کی حافظہ ہے، وہ اپنے گھر کی کھڑکی میں رات کو ایک شمع روشن کر دے۔ اس رات پورے شہر کی کھڑکیوں میں شمع روشن تھی۔ ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اگلے دن اعلان کروایا کہ جس گھر میں موجودہ لڑکی حافظہ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ معطا امام مالک کی بھی حافظہ ہے، وہ رات کو اپنے گھر کی کھڑکی میں شمع روشن کرے۔ اور اس رات بھی آدھے سے زیادہ شہر کی کھڑکیوں پہ شمع روشن تھی۔ کتنا حسین منظر ہوگا نا! ہر گھر میں کھڑکی پہ روشن شمع صرف روشنی کی نوید نہیں سنا رہی تھی، بلکہ بتا رہی تھی کہ اسلام کا مستقبل بھی بہت روشن ہے۔ وہ شمع اس بات کی نوید تھی کہ ایک بہترین نسل کو پروان چڑھانے کے لیے مناسب اور بہترین تعلیم دی جا چکی ہے۔ ان تمام جلنے والی روشنیوں کے لرزتے شعلوں میں ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی جھلک نمایاں ہو رہی تھی۔ آج اگر ایسا اعلان کر دیا جائے تو بہت کم گھروں میں شمع روشن ہوگی، اور اگر دوسرے اعلان والی شرط ساتھ رکھ دی جائے تو یقیناً پورا شہر ہی تاریک پڑا ہوگا۔